السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ من مظاہر الحکمہ فی منہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج شروع کر رہے ہیں ہم من مظاہر الحکمہ فی منہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ تقدیم الاہم فالاہم۔ پہلی چیز ہے تقدیم الاہم فالاہم۔ اس کی دلیل ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس سلسلے میں دوسری حکمت کی جو دوسری شکل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں، وہ ہے المعاملات الحکیمہ۔ المعاملات المعاملات الحکیمہ۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ایک حدیث میں کہ ایک نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے زنا کی اجازت مانگی۔ الشاب الذی جاء ویستأذن فی الزنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ اختیار کیا اس کے ساتھ؟ غیرت کو اجاگر کہ غیرت کو جھنجھوڑ دیا، کہا کہ کیا اس بات کو تم اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے اس طریقے سے اس کو زنا نہ کرنے پر آمادہ کیا اور زنا کے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اس کو تیار کیا۔ تو یہ حکیمانہ اسلوب تھا۔ ایک نوجوان جب اس بات کی اجازت مانگے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی حد تک گزر چکا ہے، ذہن میں اس چیز کو بیٹھا چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ گہرائی میں اتر کر کے اس کی صفائی کرنا شروع کی اور اس کے بعد اس سے کہا کہ کیا تم اپنی گھر کی خواتین کے لیے اس کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جب منع کیا تب آپ نے فرمایا کہ تب کسی عورت کے لیے تم کیسے پسند کر سکتے ہو، وہ بھی کسی کی ماں، بہن یا کسی کے گھر کے خاتون ہوگی۔ تو یہ حکیمانہ اسلوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذریعے سے آپ نے اس کو جس کی اصلاح کی۔ اب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان آ کر کے ہم سے یا اپنے کسی بڑے سے یہ اجازت مانگے کہ مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجیے، تو ہم کیا اسلوب اختیار کریں گے؟ بتائے گا؟ جوتا چپل سے سواگت کریں گے۔ ہاں، سیدھے ڈنڈا لے کے دوڑائیں گے اس کو، جبکہ یہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکیمانہ اسلوب جو ہے یہ سب سے بہتر ہے اصلاح کے لیے۔ تیسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں شدت الانکار۔ شدت الانکار، شدت کے ساتھ کسی چیز کو منع کر دینا۔ جیسے اس کی کوئی مثال،
کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ لو ان بنت فاطمہ سرقت لقطعت یدها. ہاں ایک یہ ہے، اس کے علاوہ دیکھا حضرت عائشہ کے حجرے میں دروازے پر، تو اس پر ناراض ہو گئے، شدت انکار تھا. یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا. جب تورات پڑھنے کی بات آئی، جب انہوں نے یہ کہا کہ آمنت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تب جا کر کے آپ ٹھنڈے پڑے. تو اس کی بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں. یہ شدت الانکار. اس کے بعد حکمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ نے بعض چیزوں کو کرنے سے اپنے آپ کو طاقت کے باوجود روک کر کے رکھا. جیسے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا لولا حداثت قوم لنقضت الکعبہ. خانہ کعبہ میں 2 دروازے بنانے کی بات کہ ادھر سے لوگ نکلیں، ادھر سے داخل ہوں، ادھر سے نکل جائیں. یہ حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کرنے کی بات، اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری قوم نئی نہ ہوتی اسلام لانے اور عقیدے کے لحاظ سے، تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دیتا. یا اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم اس کی زیارت کیا کرو. کیوں روکا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور بت پرستی کے ماحول سے آئے تھے. اگر قبروں کی زیارت کا حکم اجازت دی جاتی تو ایسی صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ قبر پرستی کی جو عادت ان کی تھی یا بت پرستی کی جو عادت تھی وہ قبر پرستی میں تبدیل ہو کر کے دوبارہ ان کے اندر بیدار ہو جائے. اس لیے آپ نے زیارت قبور سے ان لوگوں کو ابتدائی دور میں روک دیا اور بعد میں اس کی اجازت دے دی. اسی طریقے سے اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے منافقین کو قتل نہ کرنا. خشیت ان یقال ان محمدا یقتل اصحابہ. ٹھیک ہے، یہ بھی مصلحت کا تقاضا تھا جس کی وجہ سے آپ نے حکمت کے اسلوب کو اختیار کیا اور جو فیصلہ آپ قدرت رکھتے تھے جس فیصلے پر، اس فیصلے کو نظر انداز کر دیا یا ٹال دیا. تو یہ چند چیزیں حکمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب میں ہو سکتی ہیں. ایک چیز اور ہو سکتی ہے انزل الناس منازلہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اس کے مقام پر رکھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقام کا مکمل خیال کرتے تھے. کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب منصب ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام اور اس کے منصب کا لحاظ رکھنے کا اسلوب اختیار کیا کرتے تھے. اس سے پہلے قرآن مجید میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے بڑا دشمن اسلام کا یا اللہ کا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کے مقام کا خیال کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چند مثالیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے اسلوب میں حکمت کے اختیار کرنے کے مظاہر سے متعلق. شیخ انزل الناس منازلہم جو حدیث ہے اس کی سند میں ضعف ہے شیخ، لیکن معنی کیسے مطلب صحیح ہے اس کا؟
حدیث میں ضعف ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ تصور اسلامی تعلیمات میں موجود ہے کہ لوگوں کو ان کا مقام دیا جائے. بالکل بعین ہی یہ روایت تو صحیح نہیں ہے یا اس پر کلام ہے جیسا کہ کہا آپ نے، لیکن اس طرح کا تصور اسلام میں موجود ہے اور اس کی رعایت ہمیشہ کی گئی ہے. اس کی مثال کے لیے آپ آیت کریمہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں جو میں نے ذکر کی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ٹھیک ہے، مفہوم اس سے یہی نکل کر کے آتا ہے. لہٰذا یہاں پر اصل میں جو مادہ ہے آپ کا، اس میں حدیث کی سند پر بہت زیادہ اہتمام نہیں کرنا، ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ تصور اسلام کی، اسلام میں جو معاملات یا اسی طریقے سے تعلقات کے آداب ہیں، اس سلسلے میں یہ تصور موجود ہے اسلامی تعلیمات میں کہ لوگوں کے مقام کا خیال کیا جائے. واضح ہو گیا؟ تو شیخ اس سے پتہ چلا کہ بعض حالات میں یعنی ضعیف حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے. آپ اس علمی بحث میں مت جائیے، اس سے کیا پتہ چلا کیا نہیں پتہ چلا. صابر الاسلام صاحب، ایک چیز سے دوسری چیز کا نتیجہ نہیں نکالا جاتا. اب میں اگر کوئی حدیث ذکر کر دوں، میں کوئی محدث تو ہوں نہیں. صابر الاسلام صاحب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک مثال دی گئی ہے آپ کو، اس کی سند سے بحث نہیں ہے ہمیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر سند ضعیف ہے تو اس کو بطور استدلال نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن وہ تصور اسلام میں موجود ہے. اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف ہے لیکن دوسرے دلائل سے اس طرح کا وتیرہ یا اس طرح کا عمل ثابت ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن بطور مثال کہیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. مطلق طریقے سے یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ کسی بھی ضعیف حدیث سے اگر ہمیں استدلال کا موقع ملے تو ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، ایسا نہیں. ایک چیز سے دوسری چیز پر سیڑھی مت بنائے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی شیخ، واضح ہو گیا؟ جی ٹھیک. تو یہ چند چیزیں ہیں مظاہر حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں. اس کو نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ، میں پھر اس کو تصحیح کر دوں گا. اور دوسری بات، اس کے بعد ہمارے سامنے شروع ہوگا مواعظ حسنہ. مواعظ حسنہ جو دوسرا اسلوب تھا وہ کیا ہے؟ مواعظ حسنہ کہتے ہیں، یہ لغتاً جو ہے مواعظ حسنہ کس سے لغتاً ماخوذ ہے؟ وعظ یعظ عظۃ، وعظ و نصیحت کرنا، وعظ و نصیحت کرنا. جس میں آپ کہتے ہیں وعظ یا واعظ، آپ کہتے ہیں واعظ، فلاں شخص واعظ ہے، ایک صفت پائی جاتی ہے. وعظ و نصیحت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ واعظ کہا جاتا ہے. اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وعظ و نصیحت کرنے والا، کسی کو کچھ اچھی باتیں بتانے والا، وہ کیا ہوتا ہے؟ واعظ ہوتا ہے. یہاں پر مواعظ حسنہ جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ مواعظ حسنہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، یہ سیئہ کے بالمقابل ہے. مواعظ حسنہ
سیئہ کے بالمقابل ہے. کیا مطلب؟ یعنی بری چیزوں کے بتانے کے بالمقابل اچھی چیز بتانا. ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے برائی کی، ان کو بدعت کا طریقہ بتاتا ہے، سنت سے ہٹ کر کے طریقے بتاتا ہے، یا کبھی ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے کسی برائی کو انجام دینے کی، بہکاتا ہے اچھے راستے سے. تو اس کے مد مقابل یہاں پر آیت کریمہ میں والموعظۃ الحسنہ سے مراد یہاں حسنہ سے جوڑ دیا ہے اس کو. یہ حسنہ جو ہے اس سے جوڑ دیا گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سیئہ کے مقابلے میں بری نصیحت کے بالمقابل اچھی نصیحت. تو ہر قسم کی برائی اس سے نکل جائے. ایک ایسا شخص جو واعظ و نصیحت کرتا ہے اور واعظ و نصیحت میں ضعیف روایات کو ذکر کر رہا ہے یا اسی طریقے سے بدعات و خرافات کے طریقے کو بتا رہا ہے یا کوئی بری اخلاقی چیز کو اختیار کرنے کا لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ سیئہ کے اندر آئیں گی. اور مواعظ حسنہ کس میں آئیں گے؟ اس کے مد مقابل اچھی چیز کو اختیار کرنا. اب یہاں پر وعظ جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. وعظ کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے مسموع، ایک ہے مشہور. مسموع اور مشہور، اس سے میری رائٹنگ ٹھیک نہیں بن پاتی ہے، پھسل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی شیخ. جی شیخ. مسموع اور مشہور دو چیزیں ہیں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے یا پہلے بھی دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں موجود ہیں. مسموع ہے، ایک مشہور ہے. یعنی آدمی واعظ و نصیحت جو کرتا ہے وہ یا تو سنی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے. آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ رہا ہے، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جس میں صرف سنا ہے. اگر آپ آڑ سے سن رہے ہیں، یہ سامنے شخص موجود نہیں ہے یا ویڈیو کا انتظام نہیں ہے تو وہ کس میں آئے گا؟ مسموع. اور مشہور جس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جیسے خطبہ جمعہ ہے، خطیب کو آپ سامنے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سنتے ہیں. سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ ہاں مشہور ہے لیکن ویڈیو کے ذریعے بالمشاہدہ، یعنی آمنے سامنے ویڈیو کے ذریعے اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اتنی توجہ اس کی مرکوز نہیں ہوتی جتنی توجہ اس کو سامنے بیٹھا ہوا شخص اگر واعظ و نصیحت کرے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر واعظ و نصیحت کون سی ہے؟ اگر موجودہ دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خطبات جمعہ یا کلاس میں آف لائن تعلیم، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے واعظ و نصیحت کا یا کسی چیز کو القاء کرنے کا، جس میں مشہود مسموع دونوں ہو اور مشہود میں وہ شخص ہمارے سامنے ہو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو واعظ دو طرح کی ہوئی. تو واعظ دو طرح کی ہوئی، مسموع اور مشہور. آپ اس میں چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں یا اسی سے جوڑ لیجیے عظت بالمسموع اور عظت بالمشہور. یہ دو طرح کی واعظ و نصیحت ہے جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں اس کا تذکرہ موجود ہے وعظ و نصیحت کا. سورہ بقرہ آیت نمبر 66 فجعلناها نكالا لما بين يديها. البقرہ اور اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کا تذکرہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں موجود ہے. النساء 34 کیا آیت ہے؟ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. تو یہ وعظ و نصیحت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو تھی جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. یہ ہمارا درس ہے، آج بھی ہم روکیں گے اس کو. اس کے بعد آگے آئے گا اہمیت الموعظہ الحسنہ. اہمیت الموعظۃ الحسنہ، اس پر انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں گفتگو کریں گے. ابھی کوئی سوال ہے تو بتائیے. ہاں مشہود بتایا گیا نا، مشہود، لیکن مشہود بھی بالمشاہدہ، یعنی آمنے سامنے، ویڈیو پر نہیں. مشہود کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، دیکھ رہا ہے لیکن اتنا اثر قبول نہیں کرتا جتنا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا اثر قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو میں ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی کو اختیار ہے، جب چاہے اس کو روک دے، جب چاہے چلا لے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ وہ سامنے والا مجھ کو نہیں دیکھ رہا. اس وجہ سے درمیان میں کئی ساری چیزیں آدمی کر سکتا ہے. آمنے سامنے زیادہ مؤثر ہے. مشہور میں کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن آمنے سامنے والی شکل زیادہ مؤثر ہے، اور مسموع میں حیثیت اس کو ثانوی حاصل ہے. اور کوئی سوال؟ شیخ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے شیخ کہ ایسی جگہوں پر دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے جہاں پر تقریباً 300 گھروں کی آبادیاں بریلیوں پر مشتمل ہیں، یعنی ان کی تعداد وہاں زیادہ ہے اور اہل حدیث وہاں کھانے میں نمک کے برابر ہے. تو ایسی جگہ دینے گیا تو وہاں پر میں نے توحید، میرا موضوع تھا توحید تھا اور اس کا متضاد شرک. تو شرک کی قسموں کو آیا تو شرک کی قسموں میں سے قبر کی پوجا، مزاروں پہ جانا، یہ سب تمام چیزوں کا ذکر کیا. تو اس میں وہ لوگ بھڑک اٹھے. طریقہ صحیح نہیں ہے عمران خان صاحب. یہ طریقہ تو صرف بتا دیجئے مہربانی ہوگی کون سا طریقہ ہے، کون سا اسلوب اپنایا جائے. دیکھیے اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر آپ کو موقع ملتا ہے، عمران خان صاحب سن رہے ہیں نا، کسی ایسی جگہ پر موقع ملتا ہے جہاں بریلوی ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان کی شہ رگ کو ٹٹولیے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. جی بریلویوں کے ہاں سب سے زیادہ مقبول چیز ہے محبت رسول. جی ابتدا میں جب تک آپ وہاں پر اپنے قدم جما سکیں تب تک 2-4 جمعے کے خطبے یا 2-4 تقریریں آپ کو محبت رسول کے صحیح مفہوم پر کرنی چاہیے. جب محبت رسول پر وہ آپ سے سنیں گے تو دھیرے دھیرے وہ آپ سے قریب آئیں گے. جب وہ قربت آپ اختیار کر لیں تب محبت رسول کے تقاضے کے تحت یہ ڈھالیے کہ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے کہ قبر پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ایسا فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا حکم کو مانیں. جب آپ ایک مدت لگائیں گے اس چیز پر تب جا کر کے وہ لوگ کنٹرول میں آئیں گے. تو بریلویوں کے بیچ میں اگر آپ کو کرنا ہے تو محبت رسول، دیوبندیوں کے بیچ میں آپ جا رہے ہیں اور مخالفت کے سامنے کا خدشہ ہے تو آپ کو ان کے ائمہ کے اقوال جو اطاعت رسول کی فضیلت پر ہوں
توحید کی فضیلت پر ہوں. احناف پائے جاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں کے اقوال آپ جمع کریں, وہ ذکر کریں جس سے آپ سے انسیت پیدا ہو, اور دھیرے دھیرے پھر آپ اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کریں. اگر آپ شیعوں میں جا رہے ہیں, رافضہ میں, تو شیعوں کے درمیان آل بیت کے فضائل پر کچھ گفتگو کریں, پھر آل بیت کے اقوال نکال کر کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اور آگے بڑھیں انہی کے اقوال کی روشنی میں, تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ لوگ کنٹرول میں آئیں گے. یہ مصلحت کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخ ہاں محبت رسول کے تعلق سے انہوں نے جو جھوٹے انہوں نے ڈر رکھا ہے, جیسے جھنڈا لگانا یہ وغیرہ وغیرہ, تو اگر ان چیزوں کا ذکر کریں تو مناسب ہوگا یا نہیں؟ نہیں, فوراً نہیں ذکر کرنا چاہیے. دیکھیے کسی چیز میں دعوت و تبلیغ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک بیگ آپ سب کچھ ان کو گھول کر کے پلا دیں. آپ پہلے ان کے مزاج اور ان کو قریب لانے, ان سے انسیت پیدا کرنے کے لیے حقائق بیان کریں قرآن و سنت کی روشنی میں محبت رسول کی بنیاد پر. جب ان سے کچھ انسیت پیدا ہو جائے, ان کے کچھ لوگ آپ کے گرفت میں آ جائیں اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا شروع ہو جائے, تب بات چیت کیجئے, پھر دھیرے دھیرے وہ کنٹرول میں آئیں گے. ایک بیک آپ کریں گے تو ایسا ہوگا کہ لوگ بھڑک جائیں گے آپ کے اوپر. اگر آپ کو مثال کے طور پہ بریلیوں کے کسی علاقے میں جمعے کے خطبے کا موقع ملتا ہے, 2 4 5 خطبے ایک آدھ مہینے تک آپ محبت رسول اور محبت رسول کے تقاضوں پر گفتگو کیجئے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے محبت رسول ہی کے تناظر میں اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کرنے کے بعد محبت رسول ہی کے تناظر میں توحید کے تقاضے, محبت رسول کے تناظر میں شرک سے بچنے کے تقاضے, یہ دھیرے دھیرے جب آپ لائیں گے تو انشاءاللہ لوگ قریب آئیں گے آپ سے. جی انشاءاللہ, ٹھیک, شکریہ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیت اگر آپ, وہ کہتے ہیں حضرت علی کا غالباً قول ہے, عمران خان صاحب, حضرت علی کا قول ہے حدث الناس بما يعرفون, لوگوں سے وہ گفتگو کرو جس کو لوگ جانتے ہیں. اگر جاہلوں کے بیچ میں جا کر کے ان کے ذہن اور مزاج کے خلاف آپ گفتگو کریں گے تو وہ یقیناً بھڑکیں گے, یہ فطرت ہے. لہذا پہلے ان کے اندر انسیت پیدا کرنی چاہیے. شاذ مسائل جو ان کے لحاظ سے شاذ ہیں یا اچھوتے ہیں, یا جن کے بارے میں ان کو پہلے کبھی بتایا ہی نہیں گیا, اگر وہ چیز ایک بیک لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ رد عمل پیدا ہوگا, اور یہ رد عمل ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.